مکہ کی ایک رات، ہوا ساکن ہے، گلیاں خالی ہیں، لیکن ایک گھر کے باہر تلواریں چمک رہی ہیں۔ آج اگر یہ تلواریں چل گئیں تو دنیا سے اسلام کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ اس گھر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں ہجرت کا وہ لمحہ جب ایک طرف پوری قریش کی طاقت تھی اور دوسری طرف صرف دو انسان، اور ان کے ساتھ اللہ تھا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کے یہ اصل واقعات قرآن اور حدیث کی روشنی میں دل کو ہلا دینے والے انداز میں سننا چاہتے ہیں تو ابھی سفر اسلام کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ سفر ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اور آخر تک رہیے گا، کیونکہ غار کے اندر کہے گئے وہ الفاظ آج بھی خوف کو ختم کر دیتے ہیں۔ مکہ میں اسلام پھیل رہا تھا، کمزور غلام، نوجوان، تاجر سب کلمہ پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار گھبرا گئے، انہیں لگنے لگا کہ اگر یہ پیغام پھیل گیا تو ان کے بت، ان کی تجارت، ان کی حکومت سب ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے دارالندوہ میں خفیہ اجلاس بلایا۔ فیصلہ ہوا ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کریں تاکہ خون سب قبائل میں بٹ جائے۔ لیکن قرآن پہلے ہی بتا چکا تھا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی رات وحی آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ روایت میں آتا ہے، اللہ نے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ دروازے پر کھڑے رہے اور سمجھتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے۔ فرمایا، اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے، راستے کا انتظام مکمل تھا۔ یہ صرف بھروسہ نہیں تھا، یہ بھروسے کے ساتھ حکمت بھی تھی۔ صبح ہوئی، مکہ ہل گیا۔ اعلان ہوا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ پورا عرب تلاش میں نکل پڑا، اور اسی لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عام راستے کے بجائے جنوب کی طرف روانہ ہو گئے، غار ثور کی طرف۔ غار کے دہانے تک دشمن پہنچ گئے، قدم بالکل سامنے تھے۔ حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے اسی لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اب سوال یہ ہے، جب دشمن غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے تو وہ اندر داخل کیوں نہ ہوئے؟ وہ کون سی غیر معمولی مدد تھی جس نے تلاش کرنے والوں کو واپس موڑ دیا؟ غار کے دہانے پر دشمن کھڑے تھے، اتنے قریب کہ ان کے قدموں کی آواز اندر سنائی دے رہی تھی۔ سانس رکی ہوئی تھی، ایک لمحہ اور سب کچھ ختم ہو سکتا تھا، لیکن پھر وہ اندر داخل نہیں ہوئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا اور ایک کبوتر نے وہیں گھونسلہ بنا لیا۔ جب قریش کے لوگ وہاں پہنچے تو بولے، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوتا اور کبوتر یہاں نہ بیٹھتا، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ سوچئے، پوری قوم تلاش میں، انعام رکھا ہوا، دشمن سر پر، اور اللہ نے حفاظت کے لیے ایک مکڑی اور ایک کبوتر کو ذریعہ بنا دیا۔ یہی تو اللہ کی مدد ہے، جو کمزور سے کمزور چیز کو طاقتور سے طاقتور دشمن پر غالب کر دیتی ہے۔ قرآن اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون نازل فرمایا اور ایسی مدد بھیجی جو تم نے دیکھی نہیں۔
یہ 3 دن غار میں گزرے، باہر دشمن تلاش میں، اندر صبر، یقین اور خاموش دعا۔ حضرت اسما رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچاتیں، حضرت عبداللہ بن ابو بکر مکہ کی خبریں لا کر بتاتے، اور ایک چرواہا راستوں کے نشان مٹاتا تاکہ کوئی سراغ نہ ملے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا بیٹھ جانا نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کے ساتھ یقین رکھنا ہوتا ہے۔ تیسرے دن حکم ہوا، اب سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن دشمن ابھی ہارے نہیں تھے۔ سراقہ بن مالک انعام کے لالچ میں گھوڑا دوڑا کر پیچھے آ پہنچا۔ وہ قریب آیا اور اچانک اس کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھس گئے۔ وہ نکلا، دوبارہ دوڑا، پھر گھوڑا دھس گیا۔ سراقہ سمجھ گیا یہ انسانی طاقت نہیں، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ وہ کانپتے ہوئے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سراقہ کا گھوڑا آزاد ہو گیا۔ یہی سراقہ بعد میں اسلام لے آیا۔ یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے جو آج بھی زندہ ہے، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اب مدینہ قریب تھا، انصار بیتاب انتظار میں تھے، نیا دور شروع ہونے والا تھا، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ مدینہ پہنچتے ہی اسلام کو ریاست ملنی تھی، مسجد کی بنیاد رکھی جانی تھی، اور وہ تاریخی بھائی چارہ قائم ہونا تھا جس نے دنیا بدل دی۔ مدینہ کی سرزمین، کھجور کے درخت اور دور سے آنے والی آوازیں۔ طلع البدر علینا، وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے تھے، اور اب مدینہ کی گلیاں اپنے محبوب کے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ انصار گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، بچے خوشی سے دوڑ رہے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اور اونٹنی ایک یتیم بچے کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ وہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، یہ اسلام کی ریاست کا پہلا مرکز تھا۔ قرآن نے ہجرت کرنے والوں اور مدد کرنے والوں کی شان بیان کی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جب مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بنایا گیا، ایک گھر والا، دوسرا مہمان، مگر دل ایک، مقصد ایک، اللہ کی رضا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، میرا آدھا مال لے لو، میرا باغ لے لو، مگر جواب آیا، بس بازار کا راستہ بتا دو۔ یہ تھا ایمان کا نظام، عزت کے ساتھ محنت، بھروسہ اللہ پر۔ مدینہ میں اسلام مضبوط ہونے لگا، نماز قائم ہوئی، زکوٰۃ کا نظام آیا، عدل کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن مکہ کے دشمن اب بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ریاست مضبوط ہو گئی تو بت پرستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ آگے جنگیں آئیں، آزمائشیں آئیں، قربانیاں آئیں، لیکن غار ثور میں کہا گیا جملہ اب ہر مومن کے دل میں نقش ہو چکا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اب آخری سوال رہ جاتا ہے، ہجرت ہمیں آج کیا سکھاتی ہے؟ ہم اپنی زندگی کی مشکلات میں اس واقعے سے کیا لے سکتے ہیں؟ غار ثور کی وہ رات، تلواریں باہر، خوف کا طوفان، اور اندر ایک آواز، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر کے لیے نہیں کہا گیا تھا، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی مشکل، خوف
یا آزمائش سے گزر رہا ہو۔ ہمیں ہجرت یہ سکھاتی ہے کہ راستے بند نظر آئیں تو سمجھ لو اللہ نیا راستہ کھول رہا ہے۔ قریش سمجھ رہے تھے کہ وہ اسلام کو ختم کر دیں گے، لیکن ہجرت کے بعد اسلام نے ریاست بنائی، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج بھی آذانیں گونج رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ہجرت صرف مکہ سے مدینہ جانا نہیں، ہجرت ہر اس چیز کو چھوڑنا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور اس راستے پر آنا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آج اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی خوف میں ہیں، کسی بے بسی میں ہیں، تو غار ثور کو یاد رکھیں۔ جب دشمن قدموں تک آ جائے تب بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے دنیا بدل دی، اور یہی ایمان آج بھی دنیا بدل سکتا ہے۔ اب آپ سے ایک سوال، آپ اپنی زندگی میں کس چیز سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک سطر کسی اور کے دل کو مضبوط کر دے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہر اس شخص کے ساتھ جو کسی مشکل سے گزر رہا ہے، تاکہ وہ بھی سن سکے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اگر آپ کو سفر اسلام کا یہ سفر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب رکھیں، کیونکہ آگے بھی ایمان کو جگانے والے سفر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہجرت کے سبق پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔